چند دنوں سے خواب کا بڑا معاملہ آ رہا ہے. اگر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے. بھائی پنکھا خراب ہو گیا کیا؟ اچھا تو وہ لے کر کے اور لگا لو. اچھا ہے نا آپ کے پاس؟ ہو سکے تو ٹھیک ہے ورنہ فکر نہ کرے زیادہ. کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ خواب پر ان کی بہت ہی نظر ہوتی ہے. پہلے حدیث پاک عرض کر لوں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے اور ڈرانے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. چاہے کتنا بھی برا خواب اور ڈرانا خواب آ جائے شیخ کو بھی میں نہیں بتانا ہے. کہ جائے کہ دوسروں کو بتاؤ. آنکھ کھل گئی گھبراہٹ ہو رہی ہے برا خواب خطرناک خواب. الٹے ہاتھ پر تھو تھو کیا کعبہ شریف کو دیکھ کر 3 بار اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کروٹ بدل کے سو گئے. کچھ نہیں ہوگا. اچھے خواب شیخ کو بتانا ہے. پھر شیخ کی مرضی کسی کو بتائے نہ بتائے. ہر ایک کو مت بتاتے کرو کہ آج میں نے کعبہ میں 7 چکر لگائے پھر دوبارہ 7 چکر لگائے اور جنت 3 دن سے دیکھ رہا ہوں. تو کیا ہوا؟ بیداری میں جہنم والے اعمال ہیں تو خواب میں جنت کو دیکھنے سے جنت مل جائے گی. اور نیک آدمی خواب میں روز اپنے آپ کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہے تو کیا دوزخ میں جل جائے گا؟ اس لیے شیخ کو بھی مت لکھو کہ خواتین کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ رات کو اجدہ ہے مجھ سے لپٹ گیا مجھے 3 بار اس نے ڈھکا ہے 6 بار ڈس لے کوئی فرق تو پڑا نہیں آپ کے اندر خواب ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر یہ ہے کہ سر میں تیل مالش لگاؤ خوشی بڑھ گئی ہے. اور کیا تعبیر ہے؟ ہنسو بولو گناہ نہ کرو تم چاہو تو آسمان پر جھولو مگر اپنے رب کو نہ بھولو. بخاری شریف کی احادیث مبارک ہے خواب کے بارے میں. لیکن سب کا نچوڑ کیا ہے کہ خواب حجت نہیں ہے مبشرات ہیں. فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں چلا جاؤں گا مفہوم عرض کرتا ہوں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا مبشرات قیامت تک آئیں گے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبشرات کیا؟ فرمایا اچھے خواب کوئی خود اپنے لیے دیکھے یا کوئی اس کے لیے دیکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اصل میں بدگمانی کا مرض انسان کو مار دیتا ہے نا کہ یہ اللہ والا جو ہے وہ دوستوں سے خواب پوچھ کر سنواتا کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا. فرمایا سناؤ. لیکن بدگمانی کی مرض کی وجہ سے آدمی علماء سے مفتی صاحبان سے بزرگان دین سے دور ہو جاتا ہے میڈیا کی غلامی کی وجہ سے. حالانکہ اللہ فرما رہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا رحمان کی خبر پوچھنی ہے باخبر سے پوچھو علماء اور مفتی صاحبان سے پوچھو. ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوتی. بہرحال اب حضرت مجدد کی بات عرض کر لیتا ہوں. کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ خواب پر ان کی بہت ہی نظر زیادہ ہوتی ہے. اچھے خوابوں کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ سے دوری کی علامت سمجھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کر رہے خواب نہیں دیکھ رہے. خواب جیسے رات کو سنایا تھا کہ ہم میمن نے تو میمن کا واقعہ سنایا تھا. اس وقت بہت سے دوست رات کو نہیں تھے کہ میمن نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آدمی اس سے کہہ رہا ہے کہ 100 سونے کے بسکٹ لے لے 99 بسکٹ سونے کے لے لے. تو میمن نے خواب میں کہا کہ آپ کو پتا ہے میں میمن ہوں ہم تو 100 سے کم چلتے نہیں ہیں. کہ بھائی 99 لے لے بسکٹ ہے سونے کے 100. وہ کہہ رہا ہے 99 یہ کہہ رہا ہے 100 99 100. میمن کی آنکھ کھل گئی دیکھا کہ کوئی ہے ہی نہیں تو آنکھ بند کر کے کہا 99 دے دے بھائی. تو خوابوں کا کیا معاملہ ہے؟ جو خواب نہیں ہے اس کا مطلب اللہ مجھ سے ناراض ہے. اور اگر سانپ نظر آ گیا سرتاج کیا بیگم صاحبہ سرتاج وہ آج گھر سے باہر نہیں نکلنا. کیا ہوا محترمہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو ایک بہت بڑا اژدہا اٹھا کر کوکاف لے گیا. اچھا ہے بغیر ٹکٹ کے پہنچ جائے گا تمہیں کیا پھر واپس آ جائے گا. یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں. تو خوابوں کی دنیا سے نکلنا بھائی ہے نا. سنیے آپ اچھے خوابوں کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ سے دوری کی علامت سمجھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. اور اچھے خواب نظر آتے ہیں تو اس کو منتہائی مقصود سمجھ کر ناز کرتے ہیں کہ آج میں کعبے کا چکر لگا رہا تھا. یہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں تو یا کر کہ شیخ ہم نے دیکھا کہ آپ کعبہ کا چکر لگا رہے تھے اور منتظم سے لپٹ کر رو رہے تھے. ہاں 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 اللہ نے ہمارا مقام دکھا دیا تجھے اور تو ہمارے لیے مرغے نہیں لاتا. اور انجینئر طلحہ صاحب سو رہے دور بیٹھے تو کیا ہوا کنگلے ہماری نظر وہاں بھی پڑتی ہے. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اردو والا پنجاب والا نہیں. اس لیے میں اردو والا کھوتا کہہ رہا ہوں آپ نے پنجاب والا کھوتا نہ سمجھ لیں. تو تمہیں اتنا پتا نہیں کہ اللہ نے میری بزرگی تجھے خواب میں دکھلا دی. ہر مہینے 500 روپے صدقہ بھی دیا کر جس سے میں نسوار اور سگریٹ منگا کر کھاؤں گا اور پیوں گا. حالانکہ خواب اتنی بڑی چیز نہیں
کہ خواب میں کوئی واقعہ نظر آئے تو اس پر پورا اعتماد کرتے ہیں، حالانکہ خواب اتنی بڑی چیز نہیں کہ جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ اصل فکر حالت بیداری کی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں اپنا خواب لکھا، آپ نے فرمایا جاگنے کی باتیں لکھو، خوابوں کے پیچھے مت پڑو، خوابوں کو چھوڑو، بیداری کا لکھو۔ فرمایا بعض لوگ خواب کو اس قدر قابل اعتبار سمجھتے ہیں، چنانچہ ایک صاحب کا خط آیا کہ میں نے آپ سے خواب میں کچھ وظیفہ دریافت کیا، آپ نے کہا کہ 1 روپیہ نذرانہ دو، چنانچہ روانہ کر دوں؟ حضرت نے خط لکھ کر روک دیا، فرمایا خواب حجت شرعیہ نہیں کہ جس کی بنا پر کسی سے مناظرہ کیا جائے، اور خواب پر اعتماد مسائل میں جائز نہیں۔ حضرت والا کو کسی نے کہا کہ میں نے خانہ کعبہ میں بزرگ دیکھا، اس نے مجھ سے فرمایا 500 روپے صدقہ کر دو، تمہاری اللہ بلا سب دور ہو جائے گی۔ تو حضرت میں صدقہ دے دوں؟ حضرت کا انداز آپریشن کا دوسرا ہوتا تھا، فرمایا ہاں بھائی دے دو، جب بزرگ خواب میں کہہ رہا ہے تو دے دو۔ یہی بزرگ اگر آپ کو ایک دن کہے خواب میں کہ 50,000 صدقہ دے دو، پھر کیا کرے گا؟ کہیں دو گے 50,000 روپے؟ نہیں دوں گا تو پھر 500 دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ بس سیدھا سیدھا شریعت سنت پر چلو۔ اگر کوئی کنوارا آدمی ادھر ہے 3-4 سڑک میں بیچارے، اگر وہ خواب میں روز دیکھے میری شادی ہو رہی ہے تو شادی ہو جائے گی؟ نہیں نا۔ تو پھر خواب میں دیکھ رہا ہے کہ شامیانہ لگ چکا ہے، بریانی کی دیگیں پک رہی ہیں، اب تو رخصتی بھی ہو چکی، اب تو ولیمہ ہے، اس کے بعد دل پچوڑی ہوگی، ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور جب بیوی کے قریب گیا تو تھوڑا کوئی بیچ میں کوئی برتن تھا کیا تھا، اس میں تھوڑا یہ لڑکھڑا گیا، آنکھ کھلی تو پلنگ کے نیچے، اب رو رہا ہے شامیانہ اجڑ گیا، دیگیں چلی گئی۔ تو ظاہر بات ہے خواب کو دیکھنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا چلو ابھی ہم چل کے سوتے ہیں، خواب میں بریانی کھاتے ہیں، پھر بیداری میں کھاتے ہیں۔ تو حضرت والا ہنسنے لگے، بھائی اصل کی شریعت سنت کی اتباع ہے نا، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ فرمایا بعض بھولے بالے مشائخ جو اپنے زمانے کے حالات سے واقف نہ تھے، محض سنت صوفیہ سمجھ کر روزانہ اپنے مریدوں کے خواب اہتمام سے سنا کرتے، اور مرید روزانہ جھوٹے جھوٹے خواب گھڑ کر سناتے، اور وہ سب تصدیق کرتے، ہاں بالکل ہم نے بھی ایسا ہی دیکھا تھا خواب اتنی۔ اور کہ اگر کوئی کہتا کہ فلاں بزرگ کو میں نے خواب میں دیکھا، فرما رہے تھے کہ اپنے پیر سے اتنی رقم لے کر میرے مزار پر آؤ، چنانچہ بزرگ فوراً رقم اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مشائخ کو اس قدر بولا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی اس قسم کا خواب بیان کرتا تو فرماتے تھے سننا ذرا مزہ آ جائے۔ کوئی کہتا حضرت بابا فضل اطہار رحمۃ اللہ علیہ میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اتنا پیسہ یہاں دے دو، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے میں نے خواب سن لیا، وہ بزرگ جب خود مجھے حکم دیں گے تب میں رقم دوں گا، ابھی تمہیں نہیں دوں گا۔ میں کہ خواب نے تم سے کہا اور مجھے کچھ بھی نہیں کہا، میں کیوں تمہیں رقم دوں؟ خوابوں پر اعتماد کے دنیاوی مفاسد پر فرمایا کہ یہ اتنا غور سے سننے کی بات ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو کہے کہ بھائی سنا ہے تمہارا شیخ اللہ والے کا غلام ہے، ایک خواب مجھے روز پریشان کر رہا ہے، شیخ کے پاس لے چلو، تو آپ کو یہ بتانے میں آسانی ہوگی۔ سنیے، خوابوں پر اعتماد کی دنیاوی مفاسد کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں باہر سے گھر آیا، خواب میں دیکھا کہ میں باہر سے گھر آیا اور دیکھتا ہوں کہ بیوی دروازے پر بے پردہ کھڑی ہے اور باہر جانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے ڈانٹا خواب میں، مگر وہ نہ مانی کہ میں گھر سے باہر نکلوں گی۔ میں نے اسے جوتا پھینک مارا مگر وہ نہ مانی اور باہر نکل گئی۔ اب میں سخت پریشان ہوں، اس کو رکھوں یا طلاق دے دوں؟ خواب پر میں اس کو رکھوں یا طلاق دے دوں؟ ایسے کئی واقعات ہمیں مختلف اخبار میں ملتے ہیں۔ خواب سن لیا آپ نے کہ بیوی گھر سے نکل رہی ہے، میں نہیں نکلنے دے رہا، اور جوتا مارا، وہ پھر بھی نہیں مانی، نکل گئی، تو بیوی کو رکھوں یا طلاق دے دوں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب فرمایا، خواب کیسا ہی کیوں نہ ہو، کوئی دلیل شرعی نہیں، خواب پر اعتماد کر کے بیوی سے بدگمان ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ ویسے ہی بدگمانی حرام ہے، گناہ کبیرہ میں وہ اس کا موقع نہیں ہے، ورنہ وہ عرض کر دوں۔ ہرگز زبان سے کوئی کلمہ بد نہ نکالنا، طلاق کا خواب میں بھی نہ سوچنا۔ خواب میں جو عورت دروازے پر نظر آئی وہ شیطان تھا،
سنیں تعبیر بھی کیسی. گھر میں نہ جا سکا، باہر سے چلا گیا، معلوم ہوا کہ تمہارے گھر میں بحمد اللہ شیطان کا ذرہ بھی داخل نہیں، تمہاری بیوی نیک ہے، حالانکہ غلطی سے تم نے اس کو گھر میں داخل کرانا چاہا، شیطان کو غلطی سے تم نے اس کو گھر میں داخل کرانا چاہا، جب بھی وہ نہ ہو سکا گھر میں داخل، ثابت ہوا کہ تمہاری بیوی بہت پاک باز ہے. یہ ہے اللہ کے پیارے. اور کوئی جھائل جھپٹ ہو طلاق کروا دے، کیونکہ یہ تو پھنس گیا اب اس کے ہاتھ پر، اب زندگی بھر پیسے دیتا رہے گا. اللہ والے جن پر نظر تھوڑی رکھتے ہیں ہماری، ان کی نظر آسمان پر ہوتی ہے اور ہمارے دل پر ہوتی ہے. خوابوں سے ذرہ برابر قرب نہیں بڑھتا. فرمایا صاحب ہم کیا اور ہمارے خواب کیا، دن رات کھانے پینے اور اس کے دھندوں میں لگے رہتے ہیں، وہی خیالات رات کو دماغ میں جمع ہو کر دکھائی دیتے ہیں. یہ ہے ہمارے خوابوں کی حقیقت. خواب میں اگر کوئی دیکھ لے کہ میں جنت میں ہوں تو اس کا قرب نہیں بڑھتا، اور اگر یہ دیکھے کہ دوزخ میں ہوں اس سے ذرہ برابر اللہ سے دوری نہیں ہوتی. شیخ کی خواب میں زیارت ہونا کچھ قابل رخصت نہیں، نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ خواب میں اللہ والے کو دیکھ لیا. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ نہیں سکتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ دعوت آئی، یہ دودھ آیا، یہ ہوا وہ ہوا، تو سب کی تعبیر تھوڑی ہوتی ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لینا یہ کسی انعام سے کم ہے کیا؟ کسی نے حضرت مجدد کو لکھا کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہو گیا، تو اپن بھی صحابی ہو گیا نہیں؟ تو حضرت مجدد نے لکھا جی ہاں آپ صحابی ہو گئے ہیں، لیکن خوابی صحابی ہو گئے ہیں. آپ کا بدھو بیداری اب کہاں سے ملے گی؟ خواب میں صحابی ہو، عیش کرو، خواب نہیں پھر عیش کرو تم. تو ہنسنے لگے کا بات سمجھ میں آ گئی. تو فرمایا کہ اگر شیخ کی خواب میں زیارت ہونا کچھ قابل رخصت نہیں، عمل معاف ہو گئے، غیر اختیاری ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ تعالی وسلم زیارت نہ ہونا بھی کچھ مضر نہیں، کیونکہ غیر اختیاری ہے. اب خواب میں دیکھ رہا ہے جنت میں گھوم رہا ہوں اور لڑکیوں کے ساتھ بکواس کر رہا ہے، شراب اور زنا اور شیشہ چرس اور بھنگ پی رہا ہے.